صلی اللہ رسول الکریم. یہ کتاب کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، لیکن ضروری کہ ہر مضمون کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، یہ پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں. مجھے یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی سے اس کا تجربہ کرایا ہے. بنیاد المشیر کا بہت اہم کتاب وہاں بھی سنائی دیتی ہے، ہمارے اندر تو اکثر سناتی ہی رہتی تھی. دراصل جو سامنے آ گیا وہی کر دیتا. بزرگوں، مجھے بھیک مانگنے والوں کا ڈھیر نہ بنانا. لیکن کیا آگے کر رہا ہے، جس طرح لوگ آئیں اس کو وہ طریقہ اختیار کر کے وہ یہاں جمع نہ کرو. اسی طرح تم میری تعریفیں کر کے لوگوں کو میری طرف مائل نہ کرو. میری خانقاہ کو حرم کی طرح زیارت گاہ نہ بناؤ. تو پتہ جائے لگ رہا ہے مرنے کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، قبر ہی کو پوجنے لگا. شرک بہت بڑا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھے دنیا میں اپنی طرف یکسو کر دے. دنیا ہی میں سبحاناللہ یہ بات طبیعت قلب کے ساتھ حاصل ہو گئی. کوئی نہیں. الہی مقصود منتوی اور ہدایت محبت و معرفت خود، آپ ہمارے مقصود. طریقہ کل حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وسائل کو، ان کے رضا کو مقصود اصلی سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھے دنیا میں اپنی طرف یکسو کر دے. سب الحمدللہ یہ بات حاصل ہو گئی. اللہ ہی روزی رسا ہے، اللہ ہی انتقام دینے والا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھے دنیا میں اپنی طرف یکسو کر دیے. دنیا میں بہت بڑی بات ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے جی نہ لگائے اور حد پر رہے، بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ یہ کیفیت حاصل ہو گئی، اور امید ہے کہ اس دنیا ایک کمینہ سے الگ ہونے کے وقت بھی میں خیریت کے ساتھ اس مقصود کو پہنچ جاؤں گا جو میرا مقصود اللہ تعالیٰ پہنچ رہا ہے. اس کے لیے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی دلجمعی حاضر ہو جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کہتے ہیں. اللہ سے تعلق دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا کام کر رہا ہے. دنیا مزد آخرت. اذ اصح من الوصل فالکل محیر. جب اللہ تعالیٰ سے سچ مچ وصال ہو جائے گا پھر اور چیزیں سب معمولی ہیں. اللہ سے پہلے وصف نفس کے مال لذی ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. پھر بات یہی ہے کہ زیرت والی چیزوں پر نگاہ نہ کیجیے. جب اللہ تعالیٰ سے سچ مچ وصال ہو جائے پھر اور چیزیں سب معمول ہیں. مٹی کے اور جو کچھ بھی ہے سب مٹی ہے. اللہ کا وصف حاصل ہو گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ ہمارا پروردگار ہے.
ہم کو برائیوں سے وہی بچائے گا، خوبیوں کو وہی پیدا کرے گا۔ اس بنا پر ہمارے حضرت کا بہت تھا کہ لوگوں دعا کرو کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم فرمائیے۔ یہ چیزیں بہت حضرت کے اندر خود فرائیت تھی، اظہار نہیں تھا۔ غیر مقلد عالم آئے تھے لمبو سے، کہا کہ ان کا کہنا میں وہ لوگ حضرت تو ایسے صاحب حال ہیں کہ پانی آنسو کے پلک تک آتا ہے، پھر اس کو جلد کر دیتے ہیں تاکہ ظاہر نہ ہو کہ ہم رو رہے ہیں، جس سے ہماری بزرگی ثابت ہو جائے۔ اس سے بھی بچ جائے۔ اللہ کے تعلق کو لازم سمجھو۔ اللہ کے سب سے تعلق ہے ماں باپ سے، تعلق ہے دوست احباب سے، تعلق ہے۔ اللہ ہی سے تعلق نہ ہو کس طرح افسوس کی بات ہے۔ ہم سب لوگ، ہم لوگوں کو ترقی یہی وقت ہے، ایسے مضمون دیکھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے، اپنی اصلاح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کو لازم سمجھو، اس کے حق اس قسم کے سوا کوئی ضرور دے سکتا ہے۔ اللہ سے تعلق تو سمجھ لو کہ کوئی ضرر تم کو پہنچا نہیں سکتا، نہ تم کو نفع پہنچا جاتا۔ وہ تبتر الیہ تبتیلا، کہتا ہے وہ تبتر الیہ تبتیلا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ، اور تبتر تصوف کا پوری سورہ ہے، وہ یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، وہ تبتر الیہ یکسو، اللہ کی طرف جب یکسو ہوگا اللہ متوجہ ہو جائے گا اس کی طرف۔ یا احد اللہ احد رہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز دعا میں لے آ رہے ہیں، یا احد اللہ احد رہو، یا سرد اللہ سرد، ان قضا فجا الا منک، یہ حال ہونا چاہیے سب سے امید منقطع۔ اس کو لوگ بہت بدحالی سمجھتے ہیں کہ ادھر ہے کچھ گرے ہوئے پر نہیں، وہ تو وہی حالت ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے وسائل ہیں۔ وہ کیا وسائل ہیں؟ اس کے مثلا اعمال صالحہ وغیرہ، اور کچھ واسطے اعمال صالحہ ہی لے جائیں گے تم کو، مگر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ دیکھیے ناشکری نہیں کیا جاتی، مثلا مشائخ کا سلسلہ اپنے طور پر بھی طے کر سکتا ہے، کہ مشائخ کی صحبت ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں۔ ماں محمد احمد کیسے ہے، ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ کتنا سب آدمی اور رہتے ہی پڑھتے میں چل رہا ہوں آپ ساتھ آئیے۔ اللہ تعالیٰ پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی بات ہے، جس کو تم نے دل و زبان سے کہہ لیا، لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ لیے، اب دل تک پہنچاؤ، لا الہ الا اللہ۔ مجاہدین کہتے ہیں کہ اسی کے لیے محنت مجاہدہ سب کل طریقہ حاصل یہ ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ سے کہتے ہو۔ ایک عالم کتاب علامہ ابن قیم کی 3 جلدوں میں ہے کہ 3 جلدوں میں کہتے ہیں مدارج السالکین بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3 جلد ہے اس میں۔ مدارج السالکین بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سالین کیا ہے؟ بس یہ چیز حاصل ہوئی سب کچھ حاصل ہو گیا۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، ابھی دوسری اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اسی میں کچھ ترجمے میں الٹ پھیر ہو گیا، عرب نہیں جا رہی کتاب بہت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. آگے لکھ دیا ہاں بس ختم، میں یہ ختم ہوئی کتاب میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بڑا جملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں تک پہنچائے، صدق دل سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیں، بس یہی کہنا ہے. مدارج ہے، مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین بہت بڑا. لوگ کہتے ہیں علامہ ابن قیم تصوف کے ملکی تھے، 3 جلد لکھائی سے ہے مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طریقے سے معبود کو ایک مانتے ہو ماننا چاہیے، اس طرح معین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی اللہ ہی ہے. باطنی رزق کا کفیل اللہ ہے، کفیل اللہ، وہ آپ پر نہیں چھوڑا ہے. آپ توجہ کریں، اللہ خود پہنچا دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ہی کیا ہمیں بات کرتے ہیں، اور تھا اسی کو مشق کرتے تھے. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، آپ ہم کو توفیق دیجیے ہمارے صالحہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں پر ایسی تجلی فرما دے کہ دنیاوی اغراض جو معنی طریق ہے وہ ختم ہو جائے. یہ حضرات صاحب کیا ہے انہوں نے. علامہ شارانی اسی ٹکر کے وہ بھی کہتے ہیں میں نے اپنی عنابت ٹھیک کر لی ہے. عنابت میں نے اپنی عنابت ٹھیک کر لی ہے، تم بھی ہماری چوکھٹ پہ آؤ، ہم بھی تمہارا بھی ٹھیک کر دیں گے. انیبو الی اللہ. شیخ تھے وہ ادھر کہہ رہے ہیں اپنی عنابت اللہ کی طرف ٹھیک کر چکے ہو، جو کسر ہے اس کے لیے میرے در پر آؤ، چوکھٹ پہ آئے، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. عنابت اللہ منیب ہے منیب، بہت درجہ ہے. سب کو چھوڑ کر کے اللہ کو ماننا یہ بہت بڑی بات ہے، نعمت ہے. اللہ مگر بڑی چیز دراصل ایک ہی ہے، جس کو تم نے دل و زبان سے کہا ہے اور واصل ہو گئے، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ. بس میں اللہ پر ایمان لایا، طریق کوئی سا طریق ہو گیا. میں اللہ پر ایمان لایا. جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو اس کتاب کی جو کہ رسول تمام باتوں پر ایمان لے آؤ گے. اللہ پر ایمان لایا، اللہ کا صحیح ہے تو اللہ کے رسولوں کو بھی مانو گے، اللہ کی کتابوں کو مانو گے، اللہ کی تعلیمات کو مانو گے. اور جب شروع ہی میں کچھ نہیں ہے، تمہارا کوئی نظریہ نہیں کہاں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو، پیش نظر کچھ نہ ہو، تو جہاں سے وہی نہ جاؤ گے بلکہ وہ تو پیچھے ہٹ جاؤ. اس ایمان یہ ہے کہ اس کی کتاب اور اس کے رسول، ان کی تمام باتوں پر ایمان لے آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تم بھی لاؤ. تم کو نائب ہو، نائب کو وہی کرنا چاہیے کہ منیب جو کر رہا تھا. سب وہی فرماتے تھے کہ یہ کرسی بھی ہماری نہیں ہے، ہم رسول کی نیابت میں پہ بیٹھے ہیں، کرسی اپنی نہیں. یہ کرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس طرح پر جب بیٹھو تصور کرو کہ اب نائب ہے، منیب نہیں ہے. اس کرسی پہ بیٹھے والا جو کرتا تھا وہی تم کو کرنا ہے، تب صحیح معنوں میں کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہو گئے. اللہ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کرو.
اور ان وسیلوں اور واسطوں کی بھی تعظیم کرو جس کے ذریعے تم کو مل رہا ہے، اس کی شیخ سے ملا ہے، جس سے بھی خیر کی بات ملی اس کا احسان مانو، اس نے ہم کو خیر کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک بات یاد آئی، حضرت فرما رہے تھے کہ جو مجھ سے دعا کے لیے کہتا ہے تو میں اس کا احسان مانتا ہوں کچھ ہے، کیونکہ دعا کی بتا کے بعد اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ بہت لوگوں سے دعا کی کہ میرے سامنے تو ہے، باقی لوگ کریں دعا کرے تمہارے لیے، ایک برا یہ ہے اور ایک برا یہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ان وسیلوں واسطے جو یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے دروازے پر آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ذلت و خشوع کے ساتھ اس کے سامنے زمین کو بوسہ دو گے، معلوم ہو جائے گا کہاں تم کو لوٹ کر جانا ہے، ان کی خدمت میں رہو گے تو یہ تو صحیح مقصد تم کو معلوم ہوگا کہ کہاں تم کو جانا ہے، اور معلوم ہو جائے گا کہ کہاں تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور ملاقات کے موقع کے لیے جو سامان ضروری اور مناسب کی تیاری میں بھی مشغول ہو جاؤ گے۔ جب سمجھو تب سو کہ اللہ کا طریق ہے، اللہ کے پہنچایا جاتا ہے، یہ تصور بھی نہیں ہے۔ یہ تلاوت ہے، یہ نماز ہے، سب اللہ کو قریب کرنے والی چیز ہے، سب قریب کرنے والی ہے۔ حتیٰ کھانا پیشاب کے آنے جانے کی دعا اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کے قدر کی توفیق دے۔ اوقات مناسب ایک اس کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ اور تمام اعمال میں اخلاص سے کام لو، سب کو اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے کر، کچھ نہیں، بس اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے اعلیٰ مقام رضا ہی کا ہے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، ہم کو مولانا وہی کے پوتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم کن لنا۔ ماتھانی خود دیکھتے ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں تو عجیب دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہم کن لنا وجعلنا، آپ ہمارے لیے ہم کو اپنا بنائیے، یہ بڑی بات نہیں، اللہ کو مقصود اصلی بنا لینا یہی کام ہے، تصوف کا، سلوک کا، بزرگ کے ہاں اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت متوجہ کر دیا ماشاء اللہ، پتہ کچھ دان ٹپٹ تو تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ اپنا کچھ فائدہ، وہ دوسرے کے لیے۔ وہ سمجھتے بہت بڑا کام ہٹانے سے اور بڑا کام کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا ہے، گوانا کریں گے۔ مناسب ہے کہ اس کی تیاری میں بھی مشغول ہو جاؤ گے۔ آخر کیا شان ہوئے ہیں، مناسب اور تمام اعمال میں اخلاص سے کام لو گے، یہاں تک کہ سراپا اخلاص ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی جو ملنا جلنا کھلانا پلانا سب اللہ کے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ سلوک میں دوسروں میں کوئی سمجھ نہیں تو ہے، اس میں مجاہدہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ کچھ سایہ درخت لگایا گیا، کہا بھائی کس نے اسے لگایا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سایہ لگایا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے مفید ہے، سایہ ملے گا لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو مفید ہے۔ سایہ کس کا سایہ ہے؟ درختوں کا، لیکن در حقیقت آرام و آسائش سے ساری کے لیے وہ وہاں تک پہنچ جائے، اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ بس اس کی مشغولی میں تیار ہو جاؤ اور تمام اعمال میں اخلاص سے کام دو گے، یہاں تک کہ سراپا اخلاص بن جاؤ گے۔ کوشش کو کرے آدمی، کوشش کرنا چاہیے۔ والذی جو ایمان لائے وہی سب کچھ ہے۔
اب جب سب کو الگ کر دیا، قلب میں اللہ ہی رہ گیا، کیا کہتے ہیں، اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر عطاؤں کی بارش برسیں گے، عطاؤں کی بارش۔ اتنے کی بات ہے، پہلے ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کیا کریں، کہیں گے بتاؤ کیا یہی کرو گے، تو جس سے وہ پوچھو کیا کریں، وہاں بڑے مرکز میں علماء کیا کریں ہم لوگ، میں سب جانتے نہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو گے ملے گا، سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جائیں گے، تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے، اور کرم کے خیرات اور کرم کی خلوت ڈالے جائیں گے۔ یہ کرم شرافت کی پگڑی یا خلوت جو بھی لباس ہو، نعمتوں کے دسترخوان بچھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے بول، اور نعمتوں کے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اعمال کو بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ، یہ کہنا ہے سب ذکر اللہ میں داخل ہے۔ آئیے اللہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھا ہوا ہے کہ جب بیٹھتے تھے غیروں کے ساتھ تو خاص طور سے الحمدللہ انا للہ و سو اللہ کہتے تھے، اور اس کی غرض اب انہوں نے بتائی تھی، اس کی غرض یہ تھی کہ ان لوگوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے تھی مجلس میں، الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، فوراً نماز اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس بنا پر ہم لوگوں کو بھی مضبوط رہنا چاہیے۔ بہت سے کھانے پیارے سنت ہے، ایسی سنت کم ہے، مستحب ہے، کبھی سمجھیں گے تو اس کو مستحب ہی، لیکن جب تک کہ اپنے اوپر کوئی بار نہیں ڈالو گے تب تک نہیں ملے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ صبر کیجیے، کمرے میں آئے آرام سے، آرام سے، لیکن آپ نکلیے، اللہ کے طالبین مسجد میں جمع ہیں جن کے بدن پر پورا کپڑا بھی نہیں ہے، آپ خود سے تشریف لے چلیے، انہی لوگ میں بیٹھے جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ مجاہدہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خلوت میں آپ کو آرام ضرور ہوگا، لیکن آپ کو نہیں رہنا، آپ نبی ہیں، مقتدی ہیں، اس بنا پر آپ کو اسی طریقے پر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا چاہتا آگے ہی نہیں، پھر ذکر اللہ بھی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کچھ لوگ جمع ہیں، معلوم ہے کہ اجتماعی ذکر ہو سکتا ہے کہ نہیں، جمع کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ، اس کی رضا چاہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن تن من کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بیماریاں دعا کیجیے، یہ بیماری بھی ہماری ترقی کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ بہت تکلیف آتی ہے، سوزش نہیں، سوزش بہت سے بیٹھنا مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اسی کو۔ اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ گے۔ آپ سمجھنا چاہیے اس میں کون سا عمل ہے۔ سب سے پہلا ایمان ہی لانا ہے، اس کو دیکھ لیجیے کون کون عمل لکھ دیا، اس کے بعد یہاں تک سر اخلاص سے کام لو گے، سراپا اخلاص ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر عطاؤں کی بادل برسیں گے۔ اللہ تمہارے اوپر عطاؤں کی
بادل برسے گا. برسے پر یاد آ گیا یہ تو رونے والا ہے، یہ جو بیان کر رہا ہے ہنسنے والا ہے. ماں عبدالباری طیبادی نے حضرت کو لکھا ہے کہ آپ دو ہی حضرات رہ گئے ہیں، محمدی تو اب اس کے بعد کیا ہوگا. مدنی کو کہا اور ماتھاری کو کہا آپ لوگ ہیں برس رہے ہیں، فیضان جاری ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. کہا مطمئن رہیے، بہت سے بادل اٹھیں گے اور برسیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں رہیں گے تو کون ترسیں گے لوگ. جواب حضرت تھانوی کا ہی جواب ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں حضرات چلے گئے تو پھر ہم لوگ پانی سے محروم ہو جائیں گے، محمد علی اور بادل. کہا نہیں مطمئن رہیے، نہیں ہوگا ایسا. بہت سے بادل اٹھیں گے اور برسیں گے، بہت سے بادل اب تک ہی سلسلہ رہے گا. محمد علی تھانوی پہ نہیں ہے بھائی. میں حرم میں تھا تو علماء وہاں رہتے ہیں مری بڑے بڑے، تو آیا یہاں آنا یہاں سب بھی کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ جہاں پہنچا دے اس کے حق کو ادا کرو. اور تاریخ کا مقصد یہ تھا کہ ہم دونوں ہی میں اللہ کی امداد کو منحصر نہ کرو. یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد وہ نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا. یہ تھا اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں. ماں تھانوی نے کہا چنانچہ میں تھا حرم میں، ایک صاحب روتے ہوئے آئے بہت پریشان ہے. وہ مرید تھے محمد جدید صاحب سے. اب ظاہر کے رو رہے تھے، کیا نہیں باتیں کرو. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے. تو کیفیت اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. ایک گیا دوسرا آئے گا اس کی جگہ پر، دوسرا آئے گا اس کی جگہ پر. اس بنا پر ان چیزوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے، ایسا عمل کرنا بھی ضروری ہے. عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وظائف بندگی کو ادا کرنے کی توفیق دے. وظائف بندگی، بندے ہم ہیں، اس کے وظائف بندگی کے وظائف ہیں. اللہ تعالیٰ دینے والا دے گا. ایک اللہ کا نام ماں گنگوئی کہا، ماں محمد تھا ایک مرتبہ اللہ کا نام دنیا مافیا سے بہتر ہے اللہ. کیونکہ خود ہے جیسے دو چار ملک اور ہو جائیں لیکن رہیں گے کیا پانی کا کیا ہے سوال ابھی ہے مطلب. اور اللہ کی ذات باقی ہے تنہا واقع. ولمن الملک اليوم للواحد القہار. اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دیں گے. جو ملک الموت ہے اس کو بھی موت دے، تو بھی مر جا. جو موت اللہ تعالیٰ یہ جب سناتے تھے تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. ملک الموت سے بھی اللہ کہے گا تو بھی مر جا. سب کی جان لیا، میکائیل کی سارے عالم کی، تم زندہ رہو گے. موت تم بھی مر جاؤ، وہ بھی مر جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش پر لمن الملک. آج کو بتاؤ ملک کوئی نہیں اب ہے، میں ہوں. حضرت جبریل صاحب کیا آدمی اس وقت کہا حضرت آپ کی ذات ہے، میں ہوں. تم بھی مر جاؤ، تم بھی مر جاؤ. جبریل مر گئے. پھر ملک الموت حضرت بلائے جائیں گے. اس وقت سب ہم ہی کچھ جائیں. ملک الموت بلائے جائیں گے، کہیں کہ تم بھی مر جاؤ، وہ بھی مر جائے گا. ملک الموت جو فرشتہ ہے میں روایت ہے مر جائے گا. لوگ سب مر جائیں گے تو اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم. آج کے دن بتاؤ ملک کس کا ہے؟ کون بولے؟ نہ جبریل رہے، نہ میکائیل رہے، نہ انبیاء رہے، ملک الموت بھی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر پورا ایمان رکھنا چاہیے. لمن الملک، آج کے دن کس کا ملک ہے؟ کون بولے؟ خود اللہ تعالیٰ جواب دیا للہ الواحد القہار. واحد قہار کا ملک ہے، یہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں کی تیاری کی توفیق دے. سب کو سب ہونے والا ہے. ہاں کوئی بڑی ملاقات کے موقع کے لیے جو سامان ضروری اور مناسب ہو اس کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ.
اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو تو کچھ اس کے لیے تیاری بھی کر لو. سفر ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تیاری کرتا ہے, کوئی بھول نہ جائے کوئی چیز بھول نہ جائے, کھانے کی پینے کی کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے توحید خالی بھی اختیار کرو, اس کے دروازے پر آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور ذلت و خوشو کے ساتھ ان کے سامنے زمین کو بوسہ دو. ذلت کچھ نہیں, اور معلوم ہو جائے گا کہ کہاں تم کو لوٹ کے جانا ہے, تم یہی پتا یہ کہنا. اور ملاقات کے موقع کے لیے جو سامان ضروری اور مناسب ہے اس کی تیاری میں بھی مشغول ہو جاؤ, اور تمام اعمال میں اخلاص سے کام لو تاکہ سراپا تم اخلاص بن جاؤ. اور اس کے بعد کیا کچھ ملے گا بھائی جانتے ہیں کیا ملے گا. اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ گے. سیدہ بھائی لکھ رہے ہیں جن کے لیے 10 سے مبارک باہر آ گیا تو ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں, دوسرے لوگ کچھ لوگ نہیں مانتے تو میں وہاں نہیں بیان کرتا ہی ہوگا کیا کٹھاریا میں حضرت تشریف لے گئے. یا جدی سید تھے میرے دادا, میں دور سے اپنے روح کو بھیج دیتا تھا جو آپ کی زیارت کر کے چلے آتا ہے. اب میں بنفس نفیس آپ کا نواسا موجود ہے, ہاتھ باہر آ گیا, بوسا دیا. بہرحال یہ ہم لوگ ہر جگہ نہیں بیان کرتے, لیکن وہاں تعمیر دکھا ہے, وہاں شاہ محمد صاحب اسی وضاحت آ گیا کہ میں بہت دور سے یا جدی جب تک دور تھا اپنا ساتھ بھیجتا رہتا تھا, اب میں آپ کے قریب آ گیا ہوں, سامنے ہوں, 10 سے مبارک نکلا ہے. مشہور واقعہ مشہور ہے. اس کے بعد تم بڑے بڑے درجات کے لائق ہو جاؤ گے. تمہارے اوپر عطاؤں کے بادل برسیں گے اور کرم کے خلات پہنائے جاؤ گے. تمہاری نعمتوں کے دسترخوان بچھائے جائیں گے اور کرم کے خلط ڈالے جائیں گے. تمہاری نعمتوں کے دسترخوان اور تمہاری معرفت کا جال تمام مخلوق پر پھیلا دیا جائے گا. جو معرفت ہے یہاں تک کہ وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا بلکہ سب کو اپنے اندر لے لے گا. اور تمہارے اور پھر دوسروں کو بھی تم اس کی دعوت دو گے. ہر جگہ پہنچ ظاہر اور باطن میں ہر جگہ پہنچ جاؤ گے اگر یہ کرو گے تو. یعنی ظاہر میں بھی تمہاری معرفت کا چرچا ہوگا اور باقی اخلاص ہوتے کہ بتایا کہ ثمرات بھی ملے گا. یہ سوچ ہے کہ سب مفت نہیں ہے. تم اگر مجاہدہ کرو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہی ہے. تم اگر اعمال کرو گے تو ہم ان اعمال کا بدلہ دیں گے, تم کو ضرور دیں گے. ایک بتو اللہ کہنا کیا مشکل ہے, 100 بتو کہنا کیا مشکل ہے. اتنا بھی آدمی 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ نہیں سکتا. الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو, محبت و معرفت خود دے دے. حضرت نقشبندیہ کے موت, الہی مقصود من تو ہی ورضائے تو, محبت و معرفت خود دے. حضرت سیدہ رفاعی فرماتے مجھے تعجب ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تعلیمات پر عمل کریں. علماء بعمل بہت اچھا لکھا. اب میں جاؤں گا سیدھا کریں گے. علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء ہے.
علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، علامہ شارانی نے پوچھا کیا مطلب کون ہے؟ الذین والعاملون الذین یعملون علی علمہ، پوچھا کہتے علماء جو اولیاء ہیں وہ ہیں جو کہ اعمال کو اختیار کرتے ہیں، حضور کی سنتوں کو عمل کرتے ہیں. بس ثابت ہو گیا علماء بعمل ہی حقیقت میں اولیاء، علم بھی ہے اور کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء اور جگہ کہیں ہے. اور یہ کہا گیا کہ تم یہ جو بیٹھے ہوئے ہو، جو علماء کی وراثت میں بیٹھے ہو، تمہاری کچھ کرسی نہیں ہے، یہ کرسی اللہ کی ہے. یہ اللہ نبیوں کو دیتا ہے، نبیوں کو متبعین کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. علماء علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. علماء انبیاء کے وارث ہو جائے بہت بڑی بات ہے. یہ اشتہار ہو جائے تو بہت سی برائیوں سے آدمی بچ سکتا ہے. کہ بھائی ہم کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا بہت ہم سے کوئی دبئی میں ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا نا کیا کہا جائے، لوگ آتے ہیں اپنے علم کی خود قدر نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں مزے جلسے ہوئے میں علماء بہت آتے ہیں. عام طور سے علماء تراویح کے بعد پان کی دکانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں. بہت سے تراویح بھی نہیں پڑھتے. کیا دین پھیلے گا؟ نہیں پھیلے گا. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. علماء باپ ہے، یہی لوگ تمام انسانوں کے سردار اور تمام مخلوق سے اشرف حق تعالیٰ کا راستہ بتانے والے ہیں. یہی لوگ، ان کی بھی قدر کرو جو علماء اللہ کا راستہ بتلاتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کی درستگی کو کہتے ہیں. یہ سب علماء ورثۃ الانبیاء ہیں کہتے ہیں. بہت اچھا سب لکھتے ہی چلے گیا ہے. بس کا تجربہ ہے، تعلیم تو ہوئی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیق فرمائے اور اپنے نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. اللہ راضی ہو جائے بس ہر ایک چیز میں سارے اللہ، تاکہ سارا عالم ساری ایک سال کی جو ہے وہ بھی عبادت میں لکھی جائے گی. ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں اس لیے سے، وہاں نہیں گئے اس میں بھی ہو جائے. کھانا کھانا پھر تصور یہ نہیں کہ ہر وقت یہ سوچا کرے گا، نہیں. وہاں تھا نہیں مرفوضہ میں لکھا کہ ایک صاحب نے پتھر والی جو احتیاطی ہے سنا وغیرہ ہوتا ہے خریدا، ابھی کھایا نہیں تھا، گاڑی چل دی. ابھی اس کے بعد بہت پریشانی ہوئی. کھانے لگا، اس کو پیسہ بھی نہیں دیا تھا کھانے لگے، پھر پیسہ دے تو کھانا کھائے. گاڑی چل دی، بہت پریشانی ہوئی. محتاط رہنا چاہیے. جب اس کا تم نے لیا ہے اس سے پہلے واپس کر دو، اس کا بدل کرو. اللہ تعالیٰ کا دین بہت سیدھا سادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہمارے حضرت ہم لوگ طالبین تھے، لیکن ضرور پوچھتے تھے کہ تم کس کی پڑھتے ہو. یہ سوال روزانہ رہتا. خط لکھے دو تاکہ اطمینان ہو کہ تم اس لیے آیا. اسی زمانے میں مولانا یونس صاحب تھے، وہ بھی گئے تھے، وہ بھی تھے لیکن بیمار تھے، اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنے اوپر جاری کرنا چاہیے، اپنی اولاد پر جو لوگ بھی ہیں، کیونکہ فلاح اسی میں ہے.
بڑا اسی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلا جائے، ان کی تعلیمات کو لیا جائے، جہاں تک ہو سکے کرنا ہی ہے۔ سنت سمجھ کے کریں گے، سنت سمجھ کر کیا قیلولہ اگر کریں گے کھانے کے بعد تو اس کا بھی ثواب ہے، قیلولہ کرنا اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب دینے میں کمی نہیں ہے۔ ہم اگر کچھ کریں گے، کچھ وہ زیادہ کریں گے ہم سے، ادھر پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے۔ سب کاموں کے ساتھ دعا کا بھی عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دینی اور دنیوی جتنی عزت کی چیزیں ہیں، منفعت کی چیزیں ہیں عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ دعا کیجیے، دعا کیجیے درود شریف پڑھ کر کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ حضرت تھانوی کہتے جب میں دعا پڑھتا ہوں میری عجیب کیفیت ہو رہی ہے، اللہم کن لنا وجعلنا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجیے۔ یہ دعا ہم کو وہاں گنگوئی کے پوجے جو تھے اب بھی شاید ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ ہمارے وہاں تھانوی پڑھتے تھے تب تو بہت زیادہ اور زیادہ بہرحال چھوٹی تکلیف تھی ہے، لیکن سنا دیا، میرے لیے بھی یہ گواہی کے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہوتا ہے تو زیادہ اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو صحت ظاہری بھی عطا فرمائے اور صحت باطنی بھی عطا فرمائے، ہمارا ہر قول و فعل اللہ کے لیے ہو، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، اسی نیت کی بات ہے۔ اور کوئی نیت کیا ہے اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن دل کو جاری رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، طریق کو سمجھنے کی بھی اور طریق پر چلنے کی بھی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيدنا النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں ان بیانات کو بھی قبول فرما، ان دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کے راستے کو پکڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا پیشوا بنائیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔